آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ فلسطین میں ایک بہت ہی شدید معرکہ برپا ہے۔ فلسطین کی زمین اصل میں وہاں کے اصل باشندوں کی ہے جو سب عرب تھے، اور ایک خاص منصوبے کے تحت وہاں پر اطراف عالم سے مختلف ملکوں سے یہودیوں کو لا کر بسایا گیا۔ اور جہاں تک یہودیوں کا تعلق ہے، وہ اگر ایک اسلامی ریاست میں بھی موجود ہیں تو ایک غیر مسلم شہری کے طور پر اسلام نے ان کے حقوق تسلیم کیا، یعنی اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو بھی وہی شہری حقوق حاصل ہیں جو مسلمانوں کو ہوتے ہیں، چاہے وہ بت پرست ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے یہودی ہوں یا بدھ مت کے ماننے والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلامی ریاست کو یہ حکم دیا ہے کہ اگر وہ امن کے ساتھ اور معاہدے کی پابندی کرتے ہوئے اسلامی ریاست میں رہتے ہیں تو انہیں نہ صرف یہ کہ چھیڑا نہیں جائے گا، ان پر حملے نہیں کیے جائیں گے، ان کی جان مال آبرو کا تحفظ کیا جائے گا، بلکہ ان کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کا بھی حق حاصل ہے۔ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے تو وہاں کے رہنے والے یہودیوں سے معاہدہ کیا، لہذا کوئی یہودی اگر اسلامی ریاست کے ماتحت رہتا ہے تو اگر وہ کوئی فتنہ برپا نہیں کرتا، امن کے ساتھ رہتا ہے، ملکی قوانین کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اسلام کو اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ لیکن ان یہودیوں کو اطراف عالم سے لا کر ایک خاص منصوبے کے تحت فلسطین میں جا کر بسایا گیا، اور وہاں سے اس کے اصل باشندوں کو وہاں سے دھکے دے دے کر نکالا گیا، اور یہودیوں کو لا کر پوری دنیا سے جمع کر کے آباد کیا گیا۔ یہ عام یہودی بات نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے آپ نے لفظ سنا ہوگا صہیونیت، جسے انگریزی میں زائنزم کہتے ہیں۔ یہ ایک خاص نظریہ تھا اور ایک خاص منصوبہ تھا۔ وہ منصوبہ یہ تھا کہ یہودی ہی سارے دنیا پر حکمرانی کا حق رکھتے ہیں، اور یہودیوں کی ایک ریاست اس جگہ قائم ہونی چاہیے جہاں پر بیت المقدس واقع ہے، اور وہاں سے پھر یہ دوسرے قریبی ملکوں کے اوپر بھی حملہ آور ہو کر وہاں اپنی ریاست قائم کریں گے، ریاست کو توسیع کی جائے، ریاست کی توسیع کی جائے۔ چنانچہ پہلے انہوں نے وہاں پر کچھ زمینیں خریدنی شروع کی، اور اس غرض سے خریدی کہ تاکہ یہاں پر یہودیوں کو لا کر آباد کیا جائے۔ یہودی اگر کوئی زمین عام ہمارے ملک میں بھی اگر کوئی خریدنا چاہے تو ہمیں کوئی اسلامی طور پر، شرعی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن جس منصوبے کے تحت وہاں پر زمینیں خریدی جا رہی تھیں وہ منصوبہ یہ تھا کہ ساری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے یہاں پر جمع کیا جائے اور اسرائیل کی ریاست قائم کی جائے، اور اسرائیل کو پھر قریبی ملکوں تک پھیلایا جائے، جس کو گریٹر اسرائیل کا نام دیا جاتا ہے۔ ان کے منصوبوں میں گریٹر اسرائیل کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں یہ بھی شامل ہے، اب بھی شامل ہے اس گریٹر اسرائیل کے منصوبے میں، کہ وہ اپنی حدود کو بڑھاتے بڑھاتے مدینہ منورہ تک لے جائیں گے، الیاذ باللہ۔ تو یہ بھی، اور بلکہ پھر اصل منصوبہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا پر ہماری حکومت قائم ہے۔ لہذا جب اس وقت یہودی بہت بڑی بڑی تعداد میں نہیں تھے اور آ کر زمینیں خرید رہے تھے، تو ہمارے علماء نے ہندوستان کے اندر، یہ وقت ہے تقریباً 1940 کے آس پاس، تو اس وقت ہمارے علماء کرام نے یہ فتویٰ دیا کہ یہودیوں کے ہاتھ زمین فروخت کرنا ناجائز ہے،
یعنی وہاں کے مسلمانوں سے یہ کہا کہ تم اپنی زمینیں یہودیوں کو فروخت نہ کرو۔ سوال لوگوں نے یہ کیا کہ بھئی اسلامی حکم تو یہ ہے کہ اگر یہودی ہمارے ملک میں رہتا ہے، کہیں سے بھی آ کے آباد ہوتا ہے اور وہ خریدتا ہے زمین، تو شرعی اعتبار سے ویسے تو کوئی اس کے اوپر روک ٹوک نہیں ہے، لیکن حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاوی میں یہ فتویٰ دیا کہ اس ماحول میں جس منصوبے کے تحت لا کر ان کو بسایا جا رہا ہے، وہاں یہودیوں کے ہاتھ زمین فروخت کرنا ناجائز ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ منصوبہ در حقیقت صرف زمینیں خریدنے کی حد تک محدود نہیں رہے گا، جب ان کی آبادی ہوگی تو ان کا منصوبہ سامنے تھا۔ سلطان عبد الحمید جو آخری خلیفہ تھے عثمانی سلطنت کے، ترکی عثمانی سلطنت کے، ان کے پاس یہودیوں کا ایک بہت بڑا وفد آیا اور اس سے کہا کہ آپ ہمیں وہاں فلسطین کے اندر کوئی بڑی جگہ الاٹ کر دیں تاکہ ہم وہاں پر جا کر رہیں۔ تو سلطان عبد الحمید نے کہا جب تک میں زندہ ہوں میں اس منصوبے کے تحت وہاں پر بستیاں قائم کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ مسلمانوں نے، علماء کرام نے، سیاسی رہنماؤں نے چونکہ اس منصوبے کو بھانپ لیا تھا، اس لیے انہوں نے اس سے منع کیا۔ آج بھی دیکھو کشمیر کے اندر یہ تحریک چل رہی ہے، کشمیر کے اندر دوسرے علاقوں سے ہندوؤں کو لا کر آباد کیا جا رہا ہے، اور کشمیری علاقے میں چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو اکثریت ہے اس اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے وہاں پر دوسرے علاقوں سے ہندو لا کر آباد کیے جائیں۔ تو اس وقت ہم نے بھی فتویٰ دیا، میں نے بھی فتویٰ دیا، اور وہ شائع ہوا پورے کشمیر کے اندر کہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی زمینیں ہندوؤں کو فروخت کریں جو دوسرے علاقے سے آ کر آباد ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقصد اکثریت کو اقلیت بنانا اور اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کرنا ہے۔ یہ منصوبہ جو ہے یہ شرعی اعتبار سے ہم نے کہا کہ لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہاں پر زمینیں بیچیں یہودیوں ہندوؤں کو۔ وہ فتویٰ بڑے پیمانے پر وہاں پر شائع ہوا اور الحمدللہ اس کا اثر بھی ہوا۔ بہرحال اسرائیل نے پہلے تو زمینیں خریدنے کا سلسلہ شروع کیا، اور افسوس ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر جب دیکھا کہ یہ بڑی بڑی قیمتیں دے کر خرید رہے ہیں تو لوگوں نے زمینیں بیچی ان کے ہاتھ۔ جب ان کی ایک اچھی بڑی تعداد وہاں پر ہو گئی تو پھر رفتہ رفتہ انہوں نے جارحیت کے ساتھ لوگوں کو ان کی آبادیوں سے نکالنے شروع کیا، اور پھر برطانیہ ان کے پشت پر آ گیا اور اس نے بالفور کا مشہور اعلان کر کے اسرائیل کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ یہ بھی آج سے 75 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور اسی وقت جب پاکستان قائم ہو رہا تھا اسی سال اسرائیل کا بھی قیام عمل میں آ رہا تھا۔ اور جب پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا گیا اسرائیل کے بارے میں تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ مغربی طاقتوں کا حرام بچہ ہے، یعنی ناجائز بچہ ہے۔ اور ان کی سوانح حیات میں ان کی بہن نے یہ لکھا ہے کہ جس وقت قائد اعظم آخری سانس تھے ان کے، تو 3 کلمے ان کی زبان پر تھے، ایک کشمیر، دوسرے مہاجرین، تیسرے فلسطین، اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھ کر ان کا خاتمہ ہوا۔ تو پہلے ہی مرحلے پر ادھر پاکستان بن رہا تھا، ادھر اسرائیل بن رہا تھا۔ تو پاکستان چونکہ اس بات کے لیے ایک توقعات امت مسلمہ کی قائم ہو رہی تھی کہ پاکستان انشاءاللہ ایک ایسی اسلامی ریاست ہوگا جو پورے عالم اسلام کی قیادت کرے گا، اس کے مقابلے میں اسی وقت اسرائیل کو کھڑا کیا گیا، اور اس اسرائیل کی جب حکومت قائم ہو گئی تو اس نے زبردستی
वहां से फलस्तीनियों को अपने इलाकों से निकालना शुरू किया और उनको समेट कर बहुत लंबी तारीख है, उसमें समेट कर आखिर में उनको गजा के एक छोटे से इलाके के अंदर महसूर कर दिया मुहासरे में। यानी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिल सकती कि इतने बड़े शहर को एक जालिम हुकूमत वो उसको इसका तरह मुहासरा कर दे कि सिवाय खाने पीने की अशिया के कोई चीज उसके पास नहीं पहुंच सकती।